الحمد لله وحده وكفى وسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا، سوال ان کا یہ تھا کہ بعض وقت حالت حیض کے اندر حیض بہت زیادہ آنے لگ جاتا ہے، حیض کی انتہا نہیں رہتی ہے، مسلسل 10 دن وہ حیض ہی رہتا ہے، بلکہ اس کے بعد بھی آتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے حیض کے مسائل کو ہم سمجھ لیں۔ قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حیض کے متعلق سوال کیا گیا، تو اللہ جل شانہ نے اس کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، حیض کیا چیز ہے؟ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کیا ہے، ان کی پاکی اور ناپاکی کے احکام، اور آگے ان کی بیماری یا ان کے علاج، یہ ایک مستقل باب ہے۔ لیکن فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک گندگی ہے، اور ایسی گندگی ہے کہ اس گندگی کے دوران ایک تو میاں بیوی آپس کے اندر ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اس وقت حکم دیا گیا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، کہ آپ اپنی عورتوں سے علیحدہ رہیں۔ علیحدہ سے مراد یہ ہے کہ اس وقت ان سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، باقی ان کے ہاتھ کا کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پیار محبت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ حیض بعض وقت مختلف بیماری کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، یعنی بعض خواتین، اس کی شریعت نے جو ایام رکھے ہیں کم سے کم 3 دن، اگر 3 دن سے کم خون آیا اور رک گیا، پھر اس کے بعد 10 دن تک نہیں آیا، تو یہ حیض نہیں ہے بلکہ یہ استحاضہ ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ یا 3 دن سے زیادہ آیا لیکن آتے آتے 10 دن بھی کراس کر گئے، 10 دن کے بعد بھی آ رہا ہے، 11ویں دن 12ویں دن، تو 10 دن تک شریعت نے کہا کہ وہ حیض شمار ہوگا، اور 10 دن کے بعد جو خون آئے گا وہ استحاضہ کا ہوگا۔ تو اب یہ بعض خواتین کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے رحم کے اندر رسولی ہوتی ہے، خون کی رسولی، اس رسولی کی وجہ سے بار بار ان کو خون آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشان رہتی ہے، اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اندر انفیکشن ہوتا ہے، زخم ہوتا ہے، اس زخم کی وجہ سے ان کو خون بار بار آنے لگتا ہے، حالت حیض کے بعد بھی ان کو خون آتا ہے۔ اور بعض وہ خواتین جو بچے کی ولادت کے بعد شریعت نے جو اتنا حکم دیا، ان کو جتنے احکامات ان کو دیے ہیں کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، تو پاکی کی ایام کمی کی تو کوئی مدت نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، یعنی 40 دن کے بعد بھی ایک عورت کو خون آ رہا ہے تو یہ نفاس کا نہیں ہے بلکہ یہ بیماری استحاضہ ہے۔ لہٰذا 40 دن کے بعد یہ نہائے گی، دھوئے گی اور نماز پڑھنا شروع کر دے گی۔ اب جو خون آ رہا ہے یہ خون نفاس کا نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی بیماری ہے۔ تو 40 دن سے زیادہ کا خون آنا نفاس کی حالت میں، یعنی جس وقت بچے کی ولادت ہو اس کے بعد، حالت حیض میں 10 دن کے بعد خون آنا، اور 3 دن سے کم آنا، تو لہٰذا یہ بیماری ہے جس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ تو اب رسولی کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، خون کی رسولی کی وجہ سے بھی یہ خون آ سکتا ہے، اور بعض وقت جو ہے وہ کوئی انفیکشن زخم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، اور عورت کو شدید تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس کے لیے اس حیض کو صحیح طور پہ لانا ہے تو اس کے لیے مختلف ادویات ہیں۔ لیکن جن خواتین کے لیے زیادہ حیض کا آنا یا حیض کے ایام کا بعد میں ان کے لیے خون کا مسلسل آنا، اور یہ کئی بھائیوں کے سوال ہے، تو ان کے لیے ایک نسخہ ہے۔ لہٰذا ایک تو پاکی ناپاکی کے مسائل اپنے علماء سے پوچھ لیا کریں کہ ان دنوں کے اندر مرد سے ملاقات کرنا یہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے، اور یہ ایک مستقل باب ہے جس کے اندر قرآن مجید کے اندر بھی احکامات دیے گئے ہیں، اور محدثین نے بھی اس کی متعلق مستقل باب باندھے ہیں، فقہاء کرام نے بھی اس کے متعلق جو ہے باب باندھے ہیں۔ لہٰذا
وہ ان سے علماء سے اپنے مسائل کو پوچھ لیا کرے۔ اور باقی بیماری کے حوالے سے تو جن کو زیادہ حیض آتا ہے یا بار بار مسلسل ان کو خون آ رہا ہے تو ان کے لیے ایک مختصر سا نسخہ ہے، وہ یہ ہے کشتہ سنگ۔ ایک سنگ سمندر کے کنارے ایک جو ہے جس کو سپی بھی کہتے ہیں، تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے سائز کی، تصویریں بھی انشاءاللہ دے دیں گے، تو اس کا کشتہ بنائیں۔ اور ساتھ میں دار ہلد یہ بھی ایک پودا ہے، اور ہلدی، ان تینوں کو ہم وزن لے لیں۔ اور ہم وزن لینے کا طریقہ کار یہ ہے، پہلے کشتے کو سنگ کر لیں، یا بلکہ وہ سنگ کو کشتہ کر لیں، اور یا بنائے جو ہے وہ کشتہ مل جائے گا آپ کو۔ تو تینوں کو ہم وزن لے لیں اور چھوٹے چھوٹے کیپسول لیں، بالکل چھوٹے سائز کے، اس کے اندر اس کو بھر لیں، اور صبح شام ایک ایک کیپسول کا استعمال رکھیں۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے، اور جو حیض کے مسائل ہیں، جو بار بار خون آ رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے چاہا تو اس مسئلے کو اللہ جل شانہ دور فرمانے کی۔ کیپسول بالکل چھوٹے سائز کے، ہم وزن، تینوں چیزیں، اور صبح شام۔ اس کے علاوہ ایک اور نسخہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلارہ اور دم الاخوین، یہ دو چیزیں ہیں۔ سلارہ اس کو سوختہ کر لیں، سوختہ کرنے کا طریقہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتا بھی چکے ہیں، اور آئندہ بھی بتائیں گے کس طریقے سے سلارہ کو سوختہ کیا جاتا ہے۔ اور دم الاخوین، ان دونوں کو لے لیں، یہ بھی ہم وزن لے لیں، اور ان کو بھی صفوف بنا لیں اس کا، اور 3 یا 4 بار دن کے اندر، 3 سے 4 بار، 4 ماشا ایک خوراک ہوتی ہے، لہٰذا 4 ماشے صبح دوپہر شام استعمال کرائیں۔ لہٰذا جو بھی خون ہے، سیلان الرحم کا جو خون ہے، یا اس کے علاوہ جو دیگر خون ہے، انشاءاللہ اس سے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نسخے کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے بھی شیئر کیا جائے۔ اللہ جل شانہ اس کے کمی بیشی کو معاف فرمائے، اور اس چھوٹی سی دعوت کو اللہ جل شانہ پوری امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔